لڑکی والے میرے گھر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی شادی کے لیے کسی اخبار میں اشتہار تو نہیں دیا، پھر بھی محلے کی ایک خاتون نے میرا رشتہ لگوا دیا تھا۔ وہ میرے پڑوس میں رہتی تھیں اور میری ہمدرد بھی تھیں۔ وہ مجھے دیکھا کرتیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں اور کھانا ہوٹل سے لے کر آتا ہوں، تو ان کو مجھ سے ہمدردی سی ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے خود ہی بات کی، عامر کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اکیلا آدمی ہوں، اس لیے رشتے کی بات چلانے والا کوئی نہیں ہے، بس زندگی کسی طرح گزر رہی ہے۔ آپ کی جاب تو ہوگی؟ جی ہاں، بہت اچھی جاب ہے، میں نے بتایا، اچھی سیلری ہے، آنے جانے کی سہولت ہے، سب کچھ ہے، بس یہ کمی رہ گئی ہے۔ اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن 4-5 دنوں کے بعد میرے پاس چلی آئیں، عامر صاحب آپ کے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ کمال ہے، اتنی جلدی؟ لڑکی والے بہت دنوں سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ارے نہیں، اس میں شکریہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، تم میرے پڑوسی ہو، خیال رکھنا تو ضروری ہے نا۔ ہاں، کل وہ لڑکی والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میرے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی۔ خدا نے یہ دن بھی دکھا دیا تھا کہ لڑکی والے مجھے دیکھنے آ رہے تھے، ورنہ میری خشک زندگی میں اس قسم کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ میں نے دوسرے دن بازار سے ناشتے وغیرہ کا سامان لا کر پوری ڈائننگ ٹیبل سجا دی۔ مہمانوں کے آنے کے بعد چائے بھی بنا لیتا، دیر ہی کیا لگتی ہے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ لڑکی ہے کیسی، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مجھے ان خاتون پر پورا بھروسہ تھا جنہوں نے میرا رشتہ لگوایا تھا، کچھ سوچ کر ہی لگایا ہوگا۔ دوسری شام ٹھیک 5 بجے لڑکی والے آ گئے۔ آنے والوں میں لڑکی کے والد، اس کے ایک خالو اور 2 بھائی تھے۔ لوگ دیکھنے سے ہی اچھے معلوم ہو رہے تھے، مہذب لوگ اپنے انداز سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ میں نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر لڑکی کے والد نے دریافت کیا، کیا اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا؟ نہیں جناب، میں اکیلا آدمی ہوں، میرے ساتھ کون رہے گا؟ اکیلے سے کیا مراد؟ کوئی رشتہ دار وغیرہ تو ہوگا؟ نہیں جناب، کوئی نہیں، والدین کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دور کا کوئی رشتہ دار ہو، لیکن میں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ کچھ دیر کی خاموشی چھا گئی، جیسے سب کے سب سوچ میں پڑ گئے ہوں۔ پھر لڑکی کے والد نے کہا، عامر صاحب آپ ہر طرح سے موزوں انسان ہیں، مہذب، پڑھے لکھے، آپ کی جاب بھی بہت اچھی ہے، لیکن کیا جناب؟ لیکن یہ کہ آپ اکیلے انسان ہیں، اس نے کہا، جبکہ ہماری خاندانی روایات یہ ہیں کہ ہم لڑکی اسی کو دیتے ہیں جس کا خاندان موجود ہے، بھرا پورا گھرانہ ہو، جہاں رشتے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہوں۔ معاف کرنا، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ یہ لیں، میں نے تو یہ سنا تھا کہ لڑکی والے اسے ترجیح دیتے ہیں جو اکیلا ہو، تاکہ ان کی لڑکی سسرال کے جھنجھٹ سے آزاد رہ کر زندگی گزار سکے، اور یہاں الٹی بات کی جا رہی تھی۔ بہرحال وہ رشتہ نہیں ہو سکا۔ میں بہت بد دل ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی پڑوسن خاتون مل گئیں۔ وہ بہت افسوس کر رہی تھیں۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کی سوچ ایسی ہوگی۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اس بار جن لوگوں کو میں تمہارے پاس بھیج رہی ہوں ان کو یہ مت بتانا کہ تم اکیلے ہو، یہی کہنا کہ بہت بڑا خاندان ہے، سارے رشتہ دار ہیں۔ لوگ کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بہت اچھے، اس نے بتایا، پڑھی لکھی فیملی ہے، لڑکی نے بھی کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کر رکھا ہے۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، میں خوش ہو گیا، بھیج دیجئے گا۔ وہ دوسرا رشتہ بھی 3 دن کے بعد آ گیا تھا۔ یہ لوگ پہلے والوں سے زیادہ معقول دکھائی دیے تھے۔ اس دفعہ بھی تقریباً اتنے ہی لوگ تھے جتنے لوگ پہلی بار آئے تھے۔ بہت خوشگوار ماحول میں باتیں شروع ہوئیں، سب میری باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ میں نے ان کے لیے بھی ناشتے وغیرہ کا انتظام کر رکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد چائے پینے کے دوران لڑکی کے والد نے پوچھا، عامر میاں تم اس فلیٹ میں اکیلے رہتے ہو؟ نہیں جناب، میں 2-4 دنوں کے لیے اکیلا رہتا ہوں، پھر بہنیں آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ 4 ہیں جناب، چاروں شادی شدہ، ان چاروں کے بچے ہیں۔ بہت خوب، اور بھائی؟ 3 بھائی ہیں، سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ان کے علاوہ؟
ان کے علاوہ 2 خالائیں اور 2 پھوپھیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ میرا یہ فلیٹ ماشاءاللہ مہمانوں سے بھرا رہتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی ہو گئی۔ اس خاموشی کے بعد لڑکی کے والد نے کہا، عامر صاحب ویسے تو آپ بہت اچھے ہیں، لیکن ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی بہت نازک مزاج ہے، وہ اتنے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کر سکے گی، اسے تنہا رہنے کی عادت ہے۔ سوری عامر میاں۔ لیں، وہ لوگ بھی چلے گئے اور میں اپنا سر پیٹتا رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اس مہربان پڑوسن سے پھر ملاقات ہوئی۔ میں نے جب ان کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بھی اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں۔ چلو مایوس نہ ہو، میں تمہارے لیے ایک اور رشتہ بھیج رہی ہوں۔ ان سے کیا کہوں؟ ان سے کہنا کہ رشتہ دار تو بہت سے ہیں لیکن کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس طرح بات بن جائے گی، یعنی اکیلے کے اکیلے اور خاندان والے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب میں خود ہی کوشش کر لوں گا۔ میں نے کہا، آپ کہاں تک سہمت کریں گی؟ اس کے بعد میں نے سنجیدہ ہو کر خود ہی کوششیں شروع کر دیں۔ ایک ہی طریقہ سامنے تھا کہ کسی شادی دفتر سے رجوع کیا جائے۔ ان کے اشتہارات تو بہت دلکش معلوم ہوا کرتے ہیں۔ ایک شادی دفتر کا اشتہار نظر سے گزرا، ارمان بھرا شادی دفتر، نام بھی بہت چھانٹ کر رکھا تھا اور پتہ بھی آسان اس لیے تھا کہ وہ ہمارے علاقے سے کچھ قریب ہی تھا۔ میں ارمان بھرے دل کے ساتھ ارمان بھرا شادی دفتر پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا دفتر تھا۔ شادی دفتر چلانے والی ایک خاتون تھی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی، دیکھیں جناب، ہمارے دفتر کا یہ اصول ہے کہ ہم فیس پہلے لے لیتے ہیں۔ اور یہ فیس کتنی ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شادی والے کے لیے 5,000، دوسری شادی والے کے لیے 10,000۔ محترمہ، میری یہ شادی پہلی ہی ہوگی، میں نے بتایا۔ پھر آپ 5,000 دے دیں اور اپنے سارے کوائف لکھ دیں، یعنی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، خاندان میں کون کون ہے، جاب کیا ہے، سیلری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ان کا دیا ہوا فارم بھر کر ان کے حوالے کر دیا، اس کے ساتھ ہی 5,000 روپے بھی دے دیے۔ میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ ان لوگوں سے کچھ چھپانا مناسب نہیں تھا۔ رشتہ ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ کی کوئی پرابلم بھی ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے فارم کو پڑھتے ہوئے کہا، میں 4 دن کے بعد آپ کو بتا دوں گی۔ میرے یہ 3-4 دن بہت بے قراری میں گزر گئے۔ ٹھیک چوتھے دن ان کا فون آ گیا، مبارک ہو جناب، ایک رشتہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا ہے۔ واہ، یہ تو اچھی بات ہوئی۔ کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، گھر میں صرف ماں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں شادی شدہ۔ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں اور اکیلا انسان ہوں۔ یہ سب تو آپ کے فارم میں ہی لکھا ہوا ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ اس کے گھر کب جانا ہے؟ گھر جانے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ اس نے کہا، تو بھائی میں کب دفتر آ جاؤں؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کسی پرسکون ہوٹل میں مل لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیوں نہیں، یہ تو اور بھی اچھی بات ہوگی۔ میں نے کہا، کوالٹی ایک اچھا اور صاف ستھرا ریستوران ہے، کیا وہ موصوفہ وہاں آ سکیں گی؟ کیوں نہیں، تو کل شام 5 بجے میں ان کو بھیج دیتی ہوں۔ آنے والا کل میرے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آنے والا تھا۔ میں کسی لڑکی سے ملنے والا تھا، اس لڑکی سے جس سے میرا رشتہ بھی ہو سکتا تھا، بلکہ اس کے آنے کا یہی مقصد تھا۔ ایسے معاملات کے لیے خاندان والوں کی یا رشتہ داروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اکیلے انسان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، لیکن یہاں ایک میرج بیورو میرے کام آ رہا تھا۔ میں کوالٹی ریستوران میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس ملاقات کے لیے میں نے اپنا سب سے اچھا سوٹ نکالا تھا۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی جا رہی تھیں۔ ٹھیک 5:10 پر وہی میرج بیورو والی یعنی ارمان بھرا شادی دفتر کی مالک ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی شاید آتی ہی ہوگی، میں نے اس سے پوچھا، وہ محترمہ نہیں آئیں؟ کون محترمہ؟ وہی جن کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ لڑکی میں ہی تو ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں نہیں، بلکہ میرا دل کچھ نہیں چاہا، سب ٹھیک تھا۔ پھر اس کا اپنا کاروبار تھا، ہم دونوں مل کر اس کاروبار کو ترقی دے سکتے تھے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے شادی دفتر کی
مختلف شہروں میں برانچز کھول رکھی ہیں، کبھی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آئیے گا اور نام یاد رکھیے گا، ارمان بھرا شادی دفتر۔